آپ استعمار کہتے ہیں، جسے آپ غاصب کہتے ہیں، جسے آپ سازشی کہتے ہیں، وہ پیدل مارکا یا کھوتی سوار بر صغیر کے لوگوں کو کتنا عظیم الشان سیٹ اپ ریلوے کا، کتنا بڑا نیٹ ورک کتنی دیر پہلے دے گئے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انجن پگھلا کے پی لیے، ہم نے اس کے ٹریکس بیچ دیے، ہم نے اس کی زمینوں پہ قبضہ ہونے دیا. اور یہ کہانی بی صرف ریلوے کی نہیں ہے. سٹیل مل کھا گئے، یہ لکڑ ہضم پتھر ہضم جن کے میدے ہیں، سٹیل مل کھا گئے، پی آئی اے کھا گئے. انہوں نے چھوڑا کیا ہے؟ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، یہ بتدریج یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اور یہ کسی ایک گورنمنٹ کو یا کسی ایک انڈیویجول کو یا بنچ آف انڈیویجولز کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ تھرو آؤٹ دے آر ان کمپٹیشن ود ایچ ادر. ابھی آپ نے جو الیکشن کی بات کی ہے، وہ جیت گیا وہ جیت گیا، نہیں کوئی نہیں جیتا. وہاں کھگا جیتا ہے. ایک ایڈیشن یہ کہ عوام تنقید کرتے ہیں، اب آپ نے میری اصلاح کی، تنقید کرتے ہیں. اور جمشید دستی صاحب پہ کتنی تنقید ہوئی، جمشید دستی صاحب جیت گئے، صدر زرداری نے کہا کہ دیکھیں میرا دستی جیت گیا اور سیاسی اداکار ہار گئے. تو اب یہ عوام کو قصوروار ٹھہرائیں گے، کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ پھر یہ ملک چلے گا کیسے جب عوام کی اگر سمجھ نہیں آ رہی؟ بات سنیں، یہ دستیاں، یہ چامپیں، یہ پٹھیں، یہ گردنیں، یہ رنیں، یہ گول بوٹیاں تب تک جیتتی رہیں گی جب تک عوام خود ہوش نہیں کرتے. یہ اپنے قاتل خود ہیں. وہاں کوئی نہیں جیتا، نہ نون لیگ جیتی ہے، نہ کاف لیگ ہاری ہے. عمران خان کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے اس کا کینڈیڈیٹ کی ضمانت ضبط ہو گئی، اس کا تو کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں تھا. وہ 2 کھگوں میں سے ایک کھگا جیتا ہے. اب غور کریں، اس ملک کا اتنا زبردست المیہ سامنے آیا ہے، اتنا ننگا ہو کے آیا ہے، پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ادھر بھی کھگا ہے، ادھر بھی کھگا ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ جیتا ہے بھائی. صاحب پھر کیا ہونا چاہیے؟ کوئی ڈکٹیٹر ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ہونا کیا چاہیے؟ کسی کھگے کی جگہ کسی گڈوئے کو، مطلب ہے کسی کمزور کو جن کا مسئلہ ہے، یا ماتم کرنے کو جی، اب تو ماتم کرنے کو بھی جی نہیں کرتا. میں حیران ہوں. دیکھیں جن کے مسائل ہیں، مزدور کا مسئلہ ہے، صنعت کار اور سرمایہ دار اس کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ بھوکا نہیں مرے گا تو کیا ہوگا؟ کاشتکار کا مزارے کا مسئلہ ہے، جاگیردار اس کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ بھوکا نہیں مرے گا، ذلیل نہیں ہوگا، چھتر نہیں کھائے گا تو اور کیا کرے گا؟ یہ ملک بہت بڑا فراڈ اور ڈھونگ چل رہا ہے. یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. کھرب پتی صنعت کار ہے، وہ کہتا ہے میں مزدور کا ٹھیکیدار ہوں. اتنا بڑا فیوڈل ہے، سردار ہے، جاگیردار ہے. اچھا ایک پیر صاحب ہیں، گدی نشین ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو مرید پھر رہے ہیں نا، میرے ہاتھ پاؤں چومنے والے، میں ان کی ویلفیئر کروں گا. او بھائی، اگر ان کے عقلوں میں فٹ نہیں بیٹھ رہی تو میرے تو دل سے ان کے اندر، میں نے بہت سال قلم گھسائی ہے، بہت سال دماغ کھپایا ہے ان کے مسائل پہ. اب تو یقین کریں عمر کے ساتھ ساتھ میرے اندر سے ان کے لیے جو ایک ہمدردی اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے والوں کے اوپر جو غصہ تھا، ایک اینگر تھا، ایک ایگریشن تھا، میں اپنے اندر پگھلتا اور مرتا جا رہا ہوں. مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ سارے سچے ہیں، یہ سارے ٹھیک ہیں، میں جاہل ہوں، میرا دماغ چل گیا ہے کہ لوگ جو اپنے قاتلوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پھرتے ہیں، میں کوئی مطلب اللہ معاف کرے، میں کوئی بے وقوف جاہل کو الو کا پٹا ہوں؟ میں ان کا ماتم میں کروں، ان کی لڑائی میں لڑوں؟ پھر گالیاں بھی ہم سنیں، تانے بھی سنیں، مایوسی پھیلاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ڈمکان کرتے ہیں. او بھائی، اپنے قاتلوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے تم لاتے ہو، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کتوں کی طرح آپس میں لڑتے ہیں. اپنے آقاؤں کے لیے کسی کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کر دو، ویسے جھپٹتا ہے جیسے 15 دن کا کوئی بھوکا جانور کی زنجیر کھول دی ہو آپ نے. یہ اتنے شخصیت پرست اور مارے ہوئے مفادات کے، ضرورتوں کے بالکل چمچہ گیری پہ اترے ہوئے، سرے عام خوش آمدیں کرتے ہوئے اور اتنے بڑے خطابات دیتے ہوئے اپنے لیڈران کو، جو بچارے they are not even average, they are below average people.
تو حسن بات تو یہ ہے کہ ہم اب انٹلیکچولی اتنے سپیریئر لوگ نہیں ہیں، ہم جیسی قوموں میں ہوتے بھی نہیں. ہم زیادہ سے زیادہ، میں کئی دفعہ یہ بات دہرا چکا ہوں کہ ہمارا رول ہے ایکس رے مشین کا. ایک فریکچرڈ بازو آگے آتا ہے اور ایکس رے مشین بتا دیتی ہے یہ 4 جگہ سے ٹوٹ چکا ہے. اس کی سرجری کوئی سرجن کرے گا، اس کی کوئی دوا دارو کوئی فزیشن کرے گا. ہمارا محدود رول ہے. ہم تو ماتم کرنے سیاپے کی نائن نہیں ہوتی جیسے. آپ یقین کریں، میں بڑی دیر بعد، میں شیخ صاحب جب بات کر رہے تھے تو میرے لیے یہ بہت مشکل، شرمندگی اور ندامت مجھے ہو رہی تھی. اور میں سچی بات بتاؤں کہ میرے لیے نا اپنے آنسو روکنے مشکل ہو گئے. یہ میں نے جو کہا ہے نا، یہ اپنے قاتل، یہ خودکش حملے اپنی، یہ قوم مدتوں سے خودکش حملہ آوروں پر مشتمل لوگوں کی قوم ہے. انہوں نے اصغر خان کو گھاس نہیں ڈالی، یہ رسوا ہو گئے. انہوں نے معراج خالد جیسے بندے کو، جو ہر منصب سے بڑا تھا، وہ چیف منسٹر تھا، وہ سڑکوں پہ عام پھرتا تھا. وہ آج بھی زندہ ہوتا اور پرائم منسٹر ہوتا یا چیف منسٹر ہوتا، وہ اسی طرح پھرتا. مزاج کی بات ہے. وہ فرعون نمرود نہیں، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح پھرتے تھے. ان کو پاپولر لیڈر، ٹھیک ہے. شیخ رشید خود ہیں. یہ تو مطلب میں نے ایک دفعہ راؤ رشید صاحب کو، ان کے ہم نام کو، میں نے کہا تھا کہ آپ کا جرم ہے دیانت. شیخ رشید اگر اربوں پتی ہوتے ڈالروں میں دیکھتا کیسے معاملہ نہ چلتا ان کا. یہاں ہم شوقیہ بات کرتے ہیں، فلاں چور ہے، فلاں ڈکیت ہے. جاتے انہی کے پیچھے ہیں جن کے ڈائمنڈ کفلنگز ہوں، جن کی کسٹم میڈ گاڑیاں یا بلٹ پروف گاڑیاں ان کے فلیٹ ہوں، جو مہنگی ترین گھڑیاں پہنتے ہیں، جن کے ملینز کی انویسٹمنٹ ملک سے. بھئی آپ لوگوں سے پوچھیں. میں کبھی یہ کہا کرتا ہوں، میرا اللہ معاف کرے، چونکہ رب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ جو آدمی کہہ رہا ہے یہ اصل میں کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں ہمارا جینیٹکلی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جینیٹک انجینئرنگ کا ماہر ہو اور اس قوم کا کوئی جینیٹک پوسٹ مارٹم کر کے دیکھا جائے کہ what is wrong with us. یہ میں عجیب و غریب بات ہے. اس ملک میں چند سال پہلے افغانستان کے لوگوں نے احتجاج کیا تھا کہ تمہارے کیا لگتے ہیں وہ غزنوی، غوری، ابدالی، تم نے اپنے ہتھیاروں کے نام رکھ کے ہمارے ناموں پہ بدنام کر رہے ہیں. بات ٹھیک ہے، لیکن وہ ہیرو ہے. اچھا، اب یہاں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عرب ورلڈ سے آئے تھے. ہمارا اوریجن جو ہے ارائی ہیں، آوان ہیں، وہ کہتے ہیں عرب ورلڈ سے آئے تھے. اچھا، جو شیرازی ہیں، گیلانی ہیں، جیلانی ہیں، میلانی ہیں، یہ سینٹرل ایشیا یا ایران کی طرف سے آئے تھے. اچھا، یہ تو ہو گیا نا جی جینون مسلمان، باعزت مسلمان، جی، ٹھیکیدار. باقی جو بچارے ہم جیسے دلت ملچ شودر بنے، جن کو انہوں نے اٹھنے ہی نہیں دیا صدیوں، یہ جھوٹ بولتے ہیں جب کہتے ہیں 1000 سال مسلمانوں کی حکومت تھی. اگر یہ 1000 سال مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت تھی، خلجیوں کی، غوریوں کی، فلاں کی، ڈھمکاں کی، تو سوریوں کی، تو مغلوں کی، یہ اور سوچ لیں یہ کیا کرتے ہوں گے آج سے 200, 400, 500 سال پہلے. اگر آج اس ملک کے حکمران خاندان اس ملک کے عوام کو نچوڑ رہے ہیں، انہوں نے ان کی ہڈیوں سے گودا کشید کر لیا ہے. جب دنیا گلوبل ویلیج ہے، جب کوئی خبر نہیں رہ گئی، یہ اپنے عوام پہ اتنے مظالم ڈھا رہے ہیں 21ویں صدی میں، تو یہ 200-300 سال پہلے ان کے بھائی بند عام مسلمان کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. انہوں نے ان کو دولے شاہ کے چوہے بنا کے رکھ دیے. یہ پنجروں کے قیدی ہیں. 7 فٹ کے آدمی کو 3 فٹ بائی 3 فٹ کے پنجرے میں رکھیں، 5 سال کے بعد نکالیں، وہ کبڑا ہو چکا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ان کو صدیوں اس حالت میں رکھا گیا ہے، کیج کر کے رکھا گیا ہے کہ اب اگر یہ نام نہاد، اب وہ تو فراڈ ہے. یہ ٹھیک ہے. بعد انہوں نے فرزند پاکستان کتاب لکھی. میں اور میرے ایک دوست ہیں ابرار، ہم بات کیا کرتے تھے کہ یہ probably he is our future leadership. لیکن یہ لوگ، میں نے وہی کہا نا، ایک ذہنیت بنا دی ہے دلتوں، ملچھوں، شودروں والی، جو ہم میں سے ہے
وہ نہ آ جائے. کوئی آسمان سے ٹپک آئے, کوئی فرشتہ, کوئی شہزادہ, کوئی شہزادی, کوئی دیوی آ جائے, اس کی پوجا کریں گے. ایسا ایسا غلیظ نعرہ جو انسان کو زیب ہی نہیں دیتا. انسان کو انسان کے بارے میں تعریف کرنی, اس کی مدح کرنی, اس کو اپریشیٹ کرنا, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن کچھ لفظ ہیں, کچھ باتیں ایسی ہیں جو نہیں کی جا سکتی. اچھا, اور خود بھی جھوٹے ہیں. یہ جب بات کرتے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں, وہ قدم بڑھایا تھا نا 12 اکتوبر, یہ کدھر سے سارے کے سارے قدم تو انہوں نے لانگ مارچ پہ بھی بڑھایا تھا, ججز کو بحال کروانے میں کردار ادا کیا تھا حسن نثار. نہیں, وہ آیا, خدا کا خوف کریں, آپ کدھر لے گئی ہیں؟ ججز پتہ نہیں کنہوں نے بحال کرائے ہیں, وہ کچھ اپنے زور پہ ہوئے ہیں, کسی اور کے زور پہ ہوئے ہیں. نہیں, وہ چھوڑیں آپ. یہ جب آئے ہیں میاں صاحب واپس, تو باہر بندے کتنے تھے؟ یہ ان کی سمجھ نہیں آتی. ان کو کھلا وان مل جائے, پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس نے بچہ بھرتی کرایا تھا, اس نے میرا پولیس میں وانٹڈ بھانجا پولیس میں ہی بھرتی کرا دیا تھا, تو یہ محسن ہے ہمارا, اس نے گلی پکی کرا دی تھی فلانا. اب یہ نہیں دیکھنا اس نے کہ یہ باقی کتنا جھاڑو پھیر گیا ہے, یہ ملک کا کلچر کس طرح برباد کر گیا ہے, مائنڈ سیٹ لوگوں کا کیسے ستیہ ناش کر گیا ہے, اس ملک میں کیا کیا نئے ایول انٹروڈیوس کرا گیا. نہیں, بیٹھے ہیں, اب نعرہ سنیں. اب جی, اللہ غنی, کوئی مسلمان اس طرح کی بات, اس طرح کی یہ وکیبلری, میں بہت گناہگار مسلمان ہوں, لیکن میں تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی. ایک زرداری سب پہ بھاری. میں یہاں ایک بات آپ کو عرض کر دوں, میں ان احمقوں میں سے نہیں ہوں جو حسین حقانی, جو آج ان کا سفیر ہے, اس کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کے یہ سمجھتا ہو کہ زرداری جیسا کرپٹ آدمی کوئی نہیں ہے. میں ان میں سے نہیں ہوں. پھر آپ کیا سمجھتے کہ حسین حقانی آج بھی جو زہر, نہیں, میں نہیں سمجھتا. لیکن میں ادر دین دس ایک بات کر رہا ہوں کہ کسی اپنے جیسے مورٹل آدمی کے لیے, فانی آدمی کے لیے, انسان کی ایک حد ہوتی ہے نا جی. باہر کا سانس اندر نہ جائے, اندر کا باہر نہ, ایک کہانی ختم ہو جاتی ہے. مٹی کی ڈھیری ہے, یا کیڑے کھاتے ہیں, یا پرندے کھاتے ہیں, یا اس کو آگ کھا جاتی ہے, تو اس کے بارے میں کہنا سب پہ بھاری. ان کو کوئی حیا نہیں آتی, خیال نہیں آتا, انہیں خوف نہیں آتا. کس پہ بھاری بھائی؟ موت پہ بھاری. لیکن نہیں, چمچے ہیں, قدم بڑھاؤ ہم تمہارے, تو تم کیا, تمہاری اوقات کیا, تم ہمارے, اور پیچھے تم نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, وہ بندہ معاہدے کرتا ہے, باہر جاتا ہے, جلا بتیاں کاٹتا ہے, واپس آتا ہے, فلانا ڈمکانا کر آگے وہ ذرا اپنی سلاٹ میں, اپنی سیڈل میں آگے فٹ ہوتا ہے. یہ پھر مکھیوں کی طرح بن بناتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں. 500 ارب ڈالر صرف سوئس بینکس میں ہے. یہ بی بی آپ کا ہے, یہ جو نعرے لگاتے ہیں نا, یہ جن کے پیروں میں جوتے نہیں, پیٹ میں روٹی نہیں, سڑک پہ عزت نہیں, یہ ان کا لوٹا ہوا مال ہے. یہ جو پوری دنیا میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, اسپین میں, ادھر ادھر جو سارے دھندے ہو رہے ہیں, کاروبار ہو رہے ہیں, بھائی یہ لاٹری انہی کی لگتی ہے. یہ کوئی پولیٹیکل جینیسز, یہ کوئی فائنینشیل جینیسز ہیں, یہ کون ہیں؟ یہ کوئی بل گیٹس ہیں, کوئی انہوں نے کوئی موجد ہیں, کوئی بڑی کوئی چیز ایجاد کی ہے کہ ہن برس رہا ہے ان پہ. ان کے پاس سب چوری چکاری ہے, سب کو پتا ہے کس نے کتنا لوٹا ہے. اس میں 10-20 ملین ڈالر کا فرق تو ہو سکتا ہے, ممکن ہے 50-100 ملین ڈالر کا فرق ہو. یہ کون نہیں جانتا کس نے کتنا لوٹا ہے. ریکوری کرنی مشکل ہے.